السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا۔ عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو ایم اے کریش کورس کی ہماری تقریباً 15ویں ویڈیو ہے، جس میں ہم بات کریں گے اشہر الکتب العربیہ، یعنی ایم اے کے لیے، ایم اے کریش کورس کے لیے فی العصر القدیم، پرانے زمانے میں۔ عصر قدیم سے مراد ہے آپ کی کچھ کتابیں عصر حدیث کی بھی ڈال دی گئی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عصر حدیث کی جو مین کتابیں ہیں، عصر حدیث میں کیا مؤلفات ہوں گی، آپ کی روایات بھی ہوں گی، دیوان بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ ان کو ایک نئی ویڈیو میں لایا جائے گا۔ تو یہ آپ کی اشہر الکتب العربیہ کے نام سے یہ آپ کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو اور اپلوڈ کی جا چکی ہے، اگر وہ نہیں دیکھی ہے تو وہ دیکھیں، اس کی پی ڈی ایف نکلوائیں، اپنے پاس رکھیں اور ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو میں نے کافی جفا کشی کے ساتھ کئی جگہوں سے، ٹھیک ہے، الگ الگ انداز میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے نوٹ میکنگ کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے میں آپ کو نوٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی ہر طریقے سے مدد ہو سکے۔ تو یہ دوسری ویڈیو ہے، اور اس کے بعد کتب پہ ہی 2 ویڈیو اور آنے کے امکان ہیں۔ باقی کچھ ویڈیوز ہیں، جیسے نحو کی ویڈیو لانے کا میرا ارادہ تھا، تو نحو کو جیسے پریکٹیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، پریکٹیکل سوال آتے ہیں، تفضیل سے سوال آتے ہیں، اس میں تفضیل سے، یا اسی طریقے سے آپ کے اور سوال آتے ہیں، تو اس سے پہلے چلیے وہ اور مائنڈ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ بلاغہ کا بھی پورشن ہے، وہ آپ کے سامنے حل کرنا ہے۔ کون سا؟ بلاغہ کا پورشن آپ کے سامنے حل کرنا ہے۔ بلاغہ کا زیادہ پورشن آپ کا شاید 3-4 سوال آپ کے جے این یو میں آتے ہیں، تو جے این یو کا ایگزام کا بھی کچھ پتہ نہیں، اس کو بعد میں انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے جے ایم آئی والوں کے لیے ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ چاہ بھی رہے ہیں کہ میں کرواؤں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو چمچ میں اسپون فیڈنگ کر دوں کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو دودھ پلا دوں چمچ میں ڈال کے؟ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ کو میں نے 2 کام دیے۔ نمبر 1، کورونا پہ لکھنے کے لیے دیا کہ کورونا کے جو ہے وباء کورونا، ٹھیک ہے، جاہد کورونا آثارها السیئہ علی حیاتنا، ٹھیک ہے، علی الحیات الانسانیہ، اس طریقے سے آپ کو لکھنا تھا 10 لائنیں کل، ٹھیک ہے، 1 پیج آپ کو لکھنا تھا، آپ نے کچھ نہیں کیا، ایک بھی ٹاپک میرے پاس نہیں آیا، لکھ کے بھیجیے بھائی صاحب، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سیریس ہیں، ہم سے لکھنا ہی نہیں آتا، کوشش تو کریں، ٹھیک ہے، پھر میں دیکھ تو لوں آپ کا لیول کیا ہے، کس لیول کے آپ ہیں۔ اور باقی میری ویڈیو جلدی آنے والی ہے مقالے پہ، اور انشاءاللہ وہاں پر میں بتاؤں گا یہ مقالے آ سکتے ہیں، یہ آ چکے ہیں، اور ہم انشاءاللہ 10 ٹاپک آپ کو تیار کر کے دیں گے، 10 سے 15 ٹاپک انشاءاللہ میں آپ کو تیار کر کے دوں گا، ٹھیک ہے، مقالے کے لیے۔ جب آپ کو جے ایم آئی کا بتایا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے، اسی طریقے سے ٹرانسلیشن پہ بھی 1 2 3 ویڈیو لانے کے ارادہ ہے میرا، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا سبجیکٹو پورشن ہے جامعہ میں، اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جامعہ والوں کے کیسے آپ کا آبجیکٹو جو کوشچن ہوتا ہے 40 نمبر کا، جس میں 20 نمبر کی جی کے آتی ہے، اس کے لیے میں ویڈیو بالکل ہر دن بنا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیے، ٹھیک ہے۔ جو جی سی سی پہ ویڈیو آئی، آپ کی او آئی سی پہ ویڈیو آئی، آپ کی عرب لیگ پہ ویڈیو آئی، پھر ارینٹ وغیرہ ان ساری پہ ویڈیو آئی، یا آج کل میں یو این پہ ویڈیو آنے والی ہے، جنرل نالج پہ ویڈیو آنے والی ہے، ان تمام ویڈیوز کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو جامعہ والوں کا بی اے کے پیپر میں نے حل کرائے ہیں، اگر آپ جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جامعہ کے ایم اے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان بی اے کی بھی ویڈیو کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، ان کوشچنس کو آپ دیکھ لیں، کیونکہ ان کا انگلش میں لکھا رہتا ہے، آپ کا عربی میں لکھا رہے گا، بس اتنا فرق رہتا ہے۔ باقی اس کے بعد 20 نمبر کا جو آپ کا ہسٹری آف عربک لٹریچر رہتا ہے، تاریخ الادب العربی، اس کے لیے تو ہم نے کتنی ویڈیو پڑھ لی، ٹھیک ہے، 14 ویڈیو ہم نے دیکھ لی، اور پورا تاریخ الادب العربی تقریباً ہم نے کور کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹو میں چلے، مقالے پہ انشاءاللہ ایک ویڈیو لاؤں گا، اور اس میں بتاؤں گا مقالے کیسے لکھنا ہے، پھر ٹاپک بتاؤں گا، پھر اس کے بعد ٹاپک تیار کر کے میں آپ کو دے دوں گا، یا پھر ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا ان 10 ٹاپک کی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کا ٹرانسلیشن کی ویڈیوز ہیں، ٹرانسلیشن کی 3 سے 4 ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے لے آؤں گا میں، تاکہ آپ کی مدد ہو سکے۔ اسی طریقے سے آپ کو میں نے اعراب پڑھنے کے لیے دیا تھا، آپ نے اعراب بھی نہیں پڑھا، تو یہ سارے کام کریں، ٹھیک ہے، ایسے ہی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، زیادہ لمبی بات ہو گئی۔ اشہر الکتب العربیہ، اس کو ویڈیو کو دیکھیں، اس کی فوٹو کاپی نکالیں، باقی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ انجوائے کریں، ٹھیک ہے۔ الاغانی کس کی کتاب ہے؟ ابو الفرج الاصفہانی، اتنا ہی کافی اہم ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ الاغانی کس کی کتاب ہے؟ ابو الفرج الاصفہانی کی کتاب ہے، 21 جلدوں پہ مشتمل ہے، 21 اجزاء میں ہے، اور 4 صدی ہجری میں لکھی گئی اغانی، ٹھیک ہے۔ اغانی یعنی سانگس پر مشتمل ہے۔ البیان والتبعین، یہ کس کی ہے؟ جاہز کی کتاب ہے، جس میں بیان بلاغہ خطاب پر بحث کی ہے۔ البیان والتبعین کس کی کتاب ہے؟ جاہز کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 4 ادب کی موٹی موٹی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ ابن خلدون نے ایسا بولا ہے کہ ارکان الادب الاربع، ادب کے 4 ارکان ہیں۔ ادب الکاتب ہے جو ابن قتیبہ کی ہے، الکامل فی اللغہ ہے جو مبرد کی ہے، الامالی ہے ابو علی خالی کی ہے، اب البیان والتبعین جو ہے جاہز کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 کتابیں کے نام ضرور یاد رکھنا، ابن خلدون نے کہا ہے کہ یہ 4 جو ہیں ارکان الادب الاربع ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم کتاب ہے مقدمۃ ابن خلدون۔ مقدمۃ ابن خلدون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوا کرتا ہے، ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کتاب لکھیں گے، آپ کی کتاب کا مقدمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مقدمے میں جس میں مؤلف بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس موضوع سے متعلق کچھ چیزیں بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو इनकी एक किताब है तारीख़ की किताब तारीख़ुल इबर व दीवान मुब्तदा वल ख़बर, और पूरा नाम आप याद कर सकते हैं। तो इस किताब का मुकदमा जो है, और मुकदमे में जो इन्होंने लिखा है 6 फसूल के अंदर, वो काफ़ी मशहूर हो गया है। तो मुकदमत इब्न खुल्दून, ठीक है। अल इक़्दुल फ़रीद जो कि किसकी किताब है, इब्न अब्द रब्बी अल अंदलुसी की किताब है। किसकी किताब है, इब्न अब्द रब्बी अल अंदलुसी की किताब है। 25 बाब पर मुश्तमिल है। कितने, 25 बाब पर मुश्तमिल है। सुम्मिया ले अबवाबिहा अस्माउल अहजार अल करीमा, और इनके जो बाब हैं इस किताब के, जो बेहतरीन पत्थर हैं, उनका नाम रख दिया गया है, जैसे मरजान है, जुमाना है, जौहरा है, ठीक है। ये मौसूआतुन अदविया है। और साहिब ने अब्बाद ने इस किताब के बारे में कहा, हादिही बुदाअतुना रुद्दत इलैना, ये तो हमारा ही सामान हमारे पास भी लौटा दिया गया। असल में कहा है, क्या बात है, साहिब ने अब्बाद जो है मशरिक़ के हैं और इब्न अब्द रब्बी जो है मगरिब के हैं, उंदलुस के हैं। तो इन्होंने कहा कि जब इन्होंने किताब लिखी और इसके बारे में सुना, तो साहिब ने बाद ने कहा, लाओ वो किताब हमारे सामने लाओ, हम पढ़ें उस किताब को, देखते हैं क्या है इस किताब में। मगरिब के बारे में पढ़ने को हम मिलेगा, लेकिन जब किताब को देखा तो सारा मशरिक़ का है, तो जिसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगा, और उसने कहा कि ये तो हमारी चीज़ है, हमारे बारे में है, और हम पे ही पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हादिही बुदाअतुना रुद्दत इलैना, और ये 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है, 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है। उसके बाद अल कामिल फिल लुगती वल अदबी, कामिल जो मुबर्रिद की है, इब्न मुबर्रिद नहीं बल्कि मुबर्रिद की है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है अल कामिल फिल लुगती वल अदबी, अल कामिल फिल लुगती वल अदबी। और उनका नाम क्या है मुबर्रिद का, अबुल अब्बास मोहम्मद बिन यजीद अल मुबर्रिद, अबुल अब्बास मोहम्मद बिन यजीद अल मुबर्रिद। 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। काजी फासिल ने इस किताब के बारे में कहा, मैंने 70 मरतबा तालातुहु 70 मर्रतन व कुल्ल मर्रतिन अज़दादु मिन्हु फ़वाइद, मैंने 70 मरतबा इस किताब को मुताला किया है, और हर मरतबा मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। 59 बाब पर मुश्तमिल है। अल-फ़हरिस्त जो कि आपके इब्न नदीम की है, अल-फ़हरिस्त जो है जो कि आपके इब्न नदीम की है, 10 मक़ालात पर मुश्तमिल है। 10 मक़ालात हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हैं। अबुल फ़र्ज नाम क्या है इब्न नदीम का पूरा, अबुल फ़र्ज मोहम्मद बिन इसहाक़ अल वर्राक़ अल बगदादी, अबुल फ़र्ज मोहम्मद बिन इसहाक़ अल वर्राक़ अल बगदादी, ठीक है। उसके बाद मुअजमुल उदबा, मुअजमुल उदबा, मुअजमुल उदबा जो कि इसका दूसरा नाम क्या है, इरशादुल अरीब इला मारिफतिल अदीब, इरशादुल अरीब इला मारिफतिल अदीब मुअजमुल उदबा का दूसरा नाम है। और ये किसकी है, याक़ूत अल-हम्वी की, बेहतरीन किताब है। और अक्सर सवाल इससे बनता है कि मुअजमुल उदबा किसकी है, या कुछ और बातें इसके बारे में, ठीक है। याक़ूत अल-हम्वी की, याक़ूत अल-हम्वी का पूरा नाम क्या है, शहाबुद्दीन अबू अब्दुल्ला याक़ूत बिन अब्दुल्ला अल-हम्वी, शहाबुद्दीन अबू अब्दुल्ला याक़ूत बिन अब्दुल्ला अल-हम्वी, ठीक है। और ये किताब मुअजमुन तारीख़ियुन है, मुअजमुन तारीख़ियुन है। और मुअजमुल बुल्दान इन्हीं की किताब है, मुअजमुल बुल्दान जो कि मुअजमुन जोग्राफ़ियुन है, इन्हीं की किताब है मुअजमुल बुल्दान के नाम से, जो कि मुअजमुन जोग्राफ़ियुन है, ठीक है। उसके बाद इनकी ही किताब है मुअजमुश शुअरा। तो मुअजम के नाम से 3 किताबें इनकी हैं, मुअजमुल उदबा, मुअजमुल बुल्दान, मुअजमुश शुअरा, और मुअजमुल उदबा ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। उसके बाद अल ख़साइस जो इब्न जन्नी की किताब है, अल ख़साइस जो कि इब्न जिन्नी की किताब है, अबुल फ़तह उस्मान इब्न जिन्नी, अबुल फ़तह उस्मान इब्न जिन्नी, ठीक है। अबुल फ़तह नाम याद रख लेना इब्न जिन्नी का, अबुल फ़तह उस्मान इब्न जिन्नी। एक और अबुल फ़तह उस्मान इब्न माज़नी, वो 9 में मशहूर है, और 9 में तो हमारे इब्न जिन्नी भाई भी मशहूर हैं, ठीक है। अल-मुज़हिर फ़ी उलूमिल लुग़ती व अनवाइहा, अल-मुज़हिर सिर्फ इतना नाम लिखा होता है इसका, अल-मुज़हिर। तो पूरा नाम क्या है, अल-मुज़हिर फ़ी उलूमिल लुग़ती व अनवाइहा किसकी है, जलालुद्दीन सयूती की, जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाह अलैह की है। 2 अज्जा पर मुश्तमिल है, ठीक है। उसके बाद कश्फ़ुज़्ज़ुनून काफ़ी अहम किताब है, कश्फ़ुज़्ज़ुनून जो कि हाजी खलीफ़ा की है, किसकी है, हाजी खलीफ़ा की। किताब का पूरा नाम क्या है, कश्फ़ुज़्ज़ुनून फ़ी आसामिल कुतुबि वल फ़ुनून, कश्फ़ुज़्ज़ुनून फ़ी आसामिल कुतुबि वल फ़ुनून। मुस्तफ़ा बिन अब्दुल्ला इनका नाम है हाजी खलीफ़ा का, हाजी खलीफ़ा का नाम क्या है, मुस्तफ़ा बिन अब्दुल्ला। 20 साल से ज़्यादा के अरसे में इन्होंने लिखी है। किताब किस में है, अरबी में है, फ़ारसी में है, तुर्की में है। उसके बाद मरवजुज़ ज़हबी व माअदिनुल जौहर, बेहतरीन किताब, मोटी किताब, किस में है, तारीख़ में है, फ़ित तारीख़, तारीख़ में है। क्या नाम है, मरवजुज़ ज़हबी व माअदिनुल जौहर, और किसकी है, मसऊदी की है, किसकी है, मसऊदी की है। और पूरा नाम क्या है इनका, अबुल हसन अली इब्न अल हुसैन अल मसऊदी, अबुल हसन अली इब्न अल हुसैन अल मसऊदी। उसके बाद वफ़यातुल आयान व अंबाउ अंबाइज़ ज़मान, वफ़यातुल आयान व अंबाउ अंबाइज़ ज़मान किसकी है, इब्न खल्लिकान की है, तराजिम में है। और तराजिम का मतलब होता है, आप बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं तराजिम का मतलब क्या होता है। तराजिम का मतलब ये होता है किसी की बायोग्राफीज़ लिखना, किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना, ये होता है तर्जुमा। तर्जुमतुन अनिल मुअल्लिफ, मुअल्लिफ के बारे में कुछ बताइए, ठीक है। उक्तुब तर्जुमतन अनिल मुअल्लिफ, मुअल्लिफ के बारे में तर्जुमा लिखिए, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि उनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए, उनकी बायोग्राफी लिखिए। तो चुनांचे इन्होंने इब्न खल्लिकान है ये। और आपका हमने पढ़ा था कि अब्दुल हई अल हसनी को इब्न खल्लिकान अल हिंद कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने तराजिम में लिखा है, लोगों की ज़िंदगियों के बारे में लिखा है।
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے فتوح البلدان. فتوح البلدان جو کہ بلازری کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ بلازری کی کتاب ہے. فتوح البلدان کس کی ہے؟ بلازری کی کتاب ہے. اور برازری کا نام کیا ہے؟ یہ بھی کتاب مشہور کتاب ہے بالکل. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ بھول نہیں سکتے ہیں. تو فتوح البلدان جو ہے بلازری کی کتاب ہے. بلازری کا نام کیا ہے؟ احمد ابن یحییٰ بن جابر بن داؤد. احمد ابن یحییٰ بن جابر بن داؤد. اور ان کی جو فتوح البلدان ہے وہ کس کا اختصار ہے؟ البلدان الکبیر کا. کس کا اختصار ہے؟ البلدان الکبیر کا. کس کا اختصار ہے؟ البلدان الکبیر کا. ٹھیک ہے, تو گویا کہ البلدان الکبیر جو انہی کی کتاب ہے اس کا اختصار ہے. تو بلدان الکبیر ان کی ہوئی, اور سب سے مشہور کتاب فروع البلدان ان کی ہے, جس میں فتوح البلدان جس میں انہوں نے غزوات المسلمین, ان کے زمانے تک مسلمانوں کے جتنے بھی غزوات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے, ان کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے. اور ان کی ایک کتاب ہے البلدان الصغیر. ٹھیک ہے, البلدان الصغیر. الامالی کس کی کتاب ہے؟ امالی ہے آپ کے ابو علی القالی کی. امالی کس کی کتاب ہے؟ ابو علی القالی کی. امالی ابو علی القالی 3 اقسام پر مشتمل ہے اور 2 اجزاء میں ہے. 3 اقسام پر مشتمل ہے اور 2 اجزاء میں ہے. پھر اس کے بعد فجر الاسلام, یہاں پر 4 کتابوں کا تذکرہ ہے. احمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے جو عصر حدیث کے ہیں. فجر الاسلام, ضحی الاسلام, ظہر الاسلام. ٹھیک ہے, اس کو کیسے یاد کراتا ہوں میں, ترتیب کیسے یاد کرنا ہے. فجر کی نماز, ضحیٰ چاشت, ٹھیک ہے, جو وقت کی جو صحیح ٹائمنگ ہے ظہر اسی ترتیب سے ہے. فجر پہلے ہوتا ہے, ضحیٰ اس کے بعد, ٹھیک ہے, ظہر اس کے بعد. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے فجر الاسلام, ضحیٰ الاسلام, ظہر الاسلام. ٹھیک ہے, تو فجر الاسلام جو ہے احمد امین کی 1 اجزاء پر مشتمل ہے. پھر اس کے بعد ہر آنے والا اجزاء جو ہے اس سے زیادہ میں ہے. جیسے پہلا جز جو ہے 1 اجزاء پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, دوسری کتاب جو ہے 3 اجزاء پر ہے, چوتھی کتاب آپ کے 4 اجزاء پر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے آپ یاد کر دیں گے. احمد امین کی ہیں ساری کتابیں. فجر الاسلام بھی احمد امین کی ہے, ضحیٰ الاسلام بھی احمد امین کی ہے, ظہر الاسلام بھی احمد امین کی ہے. پھر اس کے بعد جو کیا ٹاپک ہے اس کا, تو فجر الاسلام کا صدر الاسلام یعنی اسلام کے شروع سے متعلق گفتگو کی ہے دور میں. ٹھیک ہے, ضحیٰ الاسلام سے عباسی اول کے دور کی بات کی ہے, اور ظہر الاسلام میں عباسی ثانی کے دور کی بات کی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے عصر حدیث سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے, اسی نہج کی, اسی انداز کی, زعماء الاصلاحی فی العصر الحدیث. زعماء الاصلاحی فی العصر الحدیث شاید یہی ہے جو عصر حدیث کا ہے, ورنہ اس کے علاوہ آپ کو عصر حدیث کا انشاءاللہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کتاب العین. کتاب العین جو کہ خلیل بن احمد الفراہیدی کی ہے, خلیل بن احمد الفراہیدی کی ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے اول معجم عربی. اتنا یاد کر لیں کہ اول معجم عربی پوچھا جائے تو کتاب العین ہے. ٹھیک ہے, کس کی ہے؟ خلیل بن احمد الفراہیدی کی ہے. پھر یہ بھی بن سکتا ہے کہ خلیل بن احمد فراہیدی نے معجم لکھی ہے, اس کا نام کیا ہے, تو وہ آپ کا کتاب العین ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لامیۃ العجم. لامیۃ العجم کس کی ہے؟ لامیۃ العجم ہے آپ کا طغرائی کا. لامیۃ العرب کس کی ہے؟ شنفری کی. لامیۃ العرب کس کی ہے؟ کس کا ہے؟ شنفری کا. لامیۃ العجم طغرائی کا یہ قصیدہ ہے. دیوان الحماسہ ابو تمام حبیب بن اوس. دیوان الحماسہ ابو تمام حبیب بن اوس. لزومیات ابو العلا المعری. لزومیات ابو العلا المعری. نہج البلاغہ الشریف الرضی. نہج البلاغہ الشریف الرضی. ادب الکاتب ایک کتاب. الشعر والشعراء عیون الاخبار المعارف. یہ کس کی ہے؟ ابن قتیبہ کی. تو میں نے بتایا تھا جب ابن قتیبہ کو ہم نے کریش کورس کے اندر پڑھا, یا آپ بھی یہ ویڈیو بھی کریش کورس کے لیے ہی ہے, پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جو پڑھا نقاد والی ویڈیو میں, کہ ابن قتیبہ کی 4 مشہور کتابیں ہیں. نمبر 1 ادب الکاتب, موٹا سب سے اہم کتاب. الشعر والشعراء عیون الاخبار المعارف. چاروں ہی کتابوں کو آپ کو یاد کرنا ہے. اس کے بعد کتاب البخلاء, کتاب الحیوان, البیان والتبعین, رسالۃ التربیع والتدویر, کتاب المحاسن والازداد. اتنی کتابیں آپ سب کو یاد کریں گے. یہ کس کی ہیں؟ جاحظ کی ہیں. یہ کس کی ہیں؟ جاحظ کی ہیں. بخلاء, بیان والتبعین, الحیوان, یہ ترتیب ہے, پہلے البیان والتبعین, دوسری بخلاء, تیسری حیوان. ٹھیک ہے, پھر محاسن والازداد, رسالۃ التربیع والتدبیر. یہ 5 کتابیں آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد طبقات و فحول الشعراء کس کی ہے؟ طبقات و فحول الشعراء, یا اس کا اصل نام ہے طبقات الشعراء. اصل نام کیا ہے؟ طبقات الشعراء ہے, فحول بڑھا دیا گیا ہے اور وہی بولا جاتا ہے. تو طبقات و فحول الشعراء کس کی ہے یہ نام یاد رکھیں گے, ورنہ طبقات الشعراء تو ابن الموتس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, طبقات الشعراء تو ابن الموتس کی کتاب ہے. تو میں بتانا ایک چاہ رہا تھا کہ طبقات الشعراء جس کا اصل نام ہے فحول بڑھا دیا گیا ہے. تو طبقات و فحول الشعراء کس کی ہے؟ محمد ابن سلام الجمحی, جس کو ابن سلام الجمحی بولا جاتا ہے, یعنی نام محمد ہے. کلیئر ہے.
الموازنہ، صرف اتنا بھی نام بولا جاتا ہے کبھی کبھی، موازنہ کس کی ہے؟ تو موازنہ انہوں نے کیا کتاب لکھی ہے؟ الموازنہ بین ابی تمام والبحتری، الموازنہ بین ابی تمام والبحتری کس کی ہے؟ ابو القاسم العامدی کی، کس کی ہے؟ ابو القاسم العامدی کی۔ اسی طریقے سے ان کی ہے معانی شعر البحتری، ان کی ہے معانی شعر البحتری، کس کی ہے؟ ابو القاسم العامدی کی، معانی شعر البحتری، بحتری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نقد الشعر، سب سے اہم کتاب قدامہ ابن جعفر کی، نقد الشعر، قدامہ ابن جعفر کی۔ اس کے ساتھ ان کی کتابیں اور بھی ہیں، صناعت الکتابہ، جواہر الالفاظ، صناعت الکتابہ اور جواہر الالفاظ قدامہ ابن جعفر کی، ٹھیک ہے۔ دلائل الاعجاز و اسرار البلاغہ، دونوں ہی کتابیں اہم ہیں۔ دلائل الاعجاز، اسرار البلاغہ عبد القاہر الجرجانی کی، کس کی ہے؟ دلائل الاعجاز، اسرار البلاغہ عبد القاہر الجرجانی کی ہے۔ کتاب الصناعتین ابو ہلال العسکری کی ہے، کتاب الصناعتین ابو ہلال العسکری کی ہے۔ کتاب العمدہ قراضۃ الذہب ابن رشیق القیروانی کی ہے۔ یہ دو کتابیں، عمدہ سب سے زیادہ مشہور ہے، جو پہلی کتاب ہوگی وہ مشہور ہوگی، باقی اگر ہیں تو وہ بھی مشہور ہیں، لیکن پہلی والی زیادہ مشہور ہوگی، اس ترتیب کے ساتھ میں نے رکھا ہے۔ تو کتاب العمدہ ابن رشیق القیروانی کی، الکتاب سیبویہ کی 9 میں ہے، الکتاب، ٹھیک ہے۔ معانی القرآن الفراء کی، معانی القرآن الفراء کی۔ پھر اس کے بعد سر و صناعت الاعراب ابن جنی کی، ابن جنی کی ابھی ایک کتاب ہم نے پڑھی الخصائص کے نام سے، کس نام سے؟ الخصائص کے نام سے، وہ بھی مشہور کتاب، وہ بھی 9 میں ہے۔ اور اسی طریقے سے سر و صناعت الاعراب بھی ابن جنی کی ہے۔ ایک اور کتاب ہے ان کی تصریف کر کے شاید، یا شرح التصریف، ٹھیک ہے، وہ بھی 9 میں ہے۔ تو یہاں پر سر و صناعت الاعراب آپ یاد رکھیں گے ابن جنی کی۔ الجمہرۃ فی اللغۃ ابن درید کی، الجمہرۃ فی اللغۃ ابن درید کی، الجمہرۃ فی اللغۃ، اس کا PDF ضرور نکال لینا، ٹھیک ہے۔ الجمہرۃ فی اللغۃ ابن درید کی، تہذیب اللغہ الازہری کی، تہذیب اللغہ الازہری کی، معجم مقاییس اللغہ ابن فارس کی، معجم مقاییس اللغہ ابن فارس کی، تاج اللغہ و صحاح العربیہ الجوہری کی، تاج اللغہ و صحاح العربیہ الجوہری کی، ٹھیک ہے۔ تو نیچے والی 3 کتابیں تقریباً موجم پہ ہوئیں، لغت میں ہوئیں، تہذیب اللغہ الازہری کی، معجم و مقاییس اللغہ ابن فارس کی، تاج اللغہ و صحاح العربیہ الجوہری کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجمع الامثال میدانی کی، مجمع الامثال المیدانی کی، اساس البلاغہ زمخشری کی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا اسرار البلاغہ، سملیٹیز دکھا رہا ہوں، یہاں پر ہے اساس البلاغہ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا اسرار البلاغہ جو کہ جرجانی کی ہے، کس کی ہے؟ جرجانی کی ہے۔ اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اساس البلاغہ جو کہ ہے زمخشری کی۔ اور کشاف جو کہ تفسیر ہے، جو کہ تفسیر بلاغی ہے، تب بلاغی پہلو کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، وہ کس کی ہے؟ زمخشری کی ہے۔ النوادر فی اللغۃ ابو زید الانصاری، النوادر فی اللغۃ ابو زید الانصاری۔ الاسمعیات اسمعی کی ہے، الاسمعیات اسمعی کی ہے۔ نقائد و جریر والفرزدق ابو عبیدہ کی ہے، نقائد و جریر والفرزدق ابو عبیدہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یتیمۃ الدہر فی شعراء اہل مصر ثعالبی کی ہے، کس کی ہے؟ یتیمۃ الدہر، اتنا نام لکھا ہوتا ہے، یتیمۃ الدہر کس کی ہے؟ ثعالبی کی ہے۔ اور اس کا پورا نام ہے یتیمۃ الدہر فی شعراء اہل مصر اہل العصر۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب ہے فقہ اللغہ ثعالبی کی۔ اس کے بعد محاضرات الادباء، صرف اتنا نام کبھی ہوتا ہے، آگے کا نام نہیں ہوتا ہے۔ محاضرات الادباء کس کی ہے؟ الراغب الاصفہانی کی، محاضرات الادباء و محاورات الشعراء الراغب الاصفہانی کی۔ مفردات و الفاظ القرآن راغب الاصفہانی کی، مفردات و الفاظ القرآن الراغب الاصفہانی کی۔ اس کے بعد یہ انڈین ہیں، العباب الزاخر واللباب الفاخر الصاغانی، ٹھیک ہے، اللباب الزاخر واللباب الفاخر الصاغانی کی، جن کا نام ہے رضی الدین الحسن ابن محمد۔ پھر اس کے بعد ابن المقفع کو ہم نے پڑھا، ان کی سب سے مشہور کتاب کلیلہ دمنہ، الادب الصغیر، الادب الکبیر، الدرۃ الیتیمہ، ٹھیک ہے۔ ابن المقفع کی سب سے اہم کتاب کلیلہ دمنہ،
الادب الصغیر، الادب الکبیر، الدرۃ الیتیمہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد صاحب ابن عباد کی محیط اللغہ، صاحب ابن عباد کی محیط اللغہ، صاحب ابن عباد کی الکشف عن مساوئ المتنبی، صاحب ابن عباد کی الکشف عن مساوئ المتنبی، صاحب ابن عباد کی درۃ الغواص فی اوہام الخواص، درۃ الغواص فی اوہام الخواص. الحریری کی ہے، نقد میں ہے. کس کی ہے؟ حریری کی ہے اور نقد میں ہے. اس کے بعد مجمع البحرین، بعدین مجمع البحرین مجموعۃ مقامات ہے جو کہ ہے ناصف الیازجی کی، مجموعۃ مقامات ہیں جو کہ ہیں ناصف الیازجی کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں، صحیح البخاری ان کی کتاب، الادب المفرد، القراءۃ خلف الامام، جن کا پورا نام ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، ٹھیک ہے. صحیح مسلم کس کی کتاب ہے؟ ابو الحجاج مسلم بن الحسین القشیری کی، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. مصابیح السنہ امام بغوی کی، اتنا نام بولا جاتا ہے. الفراء البغوی کی. الفتوحات المکیہ سوال آ چکا ہے. ابن عربی کی الفتوحات المکیہ، ابن عربی کی، یا ان کی اور کتاب فصوص الحکم، ترجمان الاشواق، ترجمان الاشواق. پھر اس کے بعد امام طبری کی، جو ہمیشہ میں نام بولتا ہوا آیا ہوں کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تاریخ مشہور ہے اور ایک تفسیر مشہور ہے. تاریخ کا نام کیا ہے؟ اخبار الرسل والملوک، اخبار الرسل والملوک. اور تفسیر کا نام کیا ہے؟ جامع البیان فی تاویل القرآن، اخبار الرسل والملوک، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیرت ابن اسحاق، السیرۃ النبویہ، ابن اسحاق کی السیرۃ النبویہ، ابن اسحاق کی. اور کہا گیا یعتبر ان ابن اسحاق اول من کتب سیرۃ النبویہ، ابن اسحاق کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پہلے ہیں جنہوں نے سیرت نبویہ لکھی ہے. پھر اس کے بعد کتاب التاریخ والمغازی کس کی ہے؟ الواقدی کی. کس کی ہے؟ الواقدی کی. فتح العجم، فتوح الشام سوال میں آیا تھا، فتوح الشام. اسی طرح ان کی کتاب فتوح العراق بھی ہے، میں نے لکھا نہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. فتوح افریقیہ بھی ہے یہاں پر لکھا ہوا. کس کی ہے؟ الواقدی کی، ٹھیک ہے. فتح العجم، فتوح الشام یہ سوال میں آیا تھا، کس کی ہے؟ واقدی کی. پھر اس کے بعد الاخبار الطوال، ابو حنیفہ الدینوری کی. الاخبار الطوال، ابو حنیفہ الدینوری کی. الاخبار الطوال، ابو حنیفہ الدینوری کی. تجارب الامم، اہم کتاب، تجارب الامم، ابن مسکوی کی. تجارب الامم یہ کتاب تاریخ میں ہے. تجارب الامم ابن مسکوی کی. تاریخ بغداد، ابو بکر الخطیب البغدادی. تاریخ دمشق، ابن عساکر الدمشقی. یہ کتابیں تاریخ میں ہیں. القانون فی الطب کس کی کتاب؟ ابن سینا کی. القانون فی الطب کس کی کتاب؟ ابن سینا کی. اور ان کی ایک اور کتاب ہے الشفا کے نام سے، الشفا کے نام سے. اس کے بعد غزالی کا ایسے سوال پوچھا گیا کہ غزالی کا نام کیا ہے؟ تو غزالی کا نام ہے ابو حامد محمد الغزالی، ابو حامد محمد الغزالی. ان کی دو کتابیں ہیں، احیاء علوم الدین اور تحافظ الفلاسفہ. احیاء علوم الدین و تحافظ الفلاسفہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد الفقہ الاکبر کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی. الفقہ الاکبر کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی. الموطا کس کی ہے؟ امام مالک کی. الموطا کس کی ہے؟ امام مالک کی. یہ اما ہو گیا ہوں. الام ہے، کتاب الام یا کتاب الرسالہ کس کی ہے؟ امام شافعی کی. کتاب الام یا کتاب الرسالہ کس کی ہے؟ امام شافعی کی. مسند الامام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے. اس کے بعد غیاث الامم فی التیاس الظلم، یہ کیا نام بھی نہیں لکھا میں نے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد المسالک والممالک ابن خردازبہ کی. المسالک والممالک ابن خردازبہ کی. المسالک والممالک ابن خردازبہ کی. کتاب البلدان یعقوبی کی. کتاب البلدان یعقوبی کی. کتاب البلدان، بچے نے کہا کہ کتاب البلدان تو قدامہ ابن جعفر کی بھی ہے، تو بھائی ہے، لیکن جب آپشن میں نہیں ہے تو کیسے اس کو لکھ دو گے؟ الگ سے لکھ دو گے کیا؟ ٹھیک ہے. تو کتاب البلدان جو تاریخ میں ایک کتاب مشہور سمجھی جاتی، جو مشہور زمانہ کتاب ہے، وہ ہے یعقوبی کی. کتاب البلدان ابن قدامہ ابن جعفر کی ہے، وہ مشہور نہیں ہے. اور نہ قدامہ کو کتاب البلدان کی وجہ سے شہرت ملی ہے، قدامہ کو شہرت ملی ہے نقد الشعر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. سورۃ الارض ابن حوقل کی.
سورۃ الارض ابن حوقل کی، طبقات ابن سعد، جس کو طبقات کبیر انہوں نے لکھا ہے، طبقات صغیر کس کی ہے؟ ابن سعد کی، جن کا نام ہے محمد ابن سعد، ٹھیک ہے۔ سور الاقالیم ابو زید البلخی کی، سور الاقالیم ابو زید البلخی کی، کتاب الہند، القانون المسعودی، الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، یہ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی کتاب ہے، ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی کتاب ہے، کتاب الہند، القانون المسعودی، الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، ٹھیک ہے، ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد مسالک الممالک الاستخری کی، مسالک الممالک، یہاں پر فرق دیکھیں گے آپ، اوپر ابن خرداسبہ کی پہلی کتاب تھی المسالک والممالک، مسالک الممالک، لکھا ہونے کے باوجود بھی بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ذہن دماغ لگا کے آنکھ لگا کے دیکھ لینا، ٹھیک ہے، کیا فرق ہے ان میں۔ المسالک والممالک ابن خرداسبہ کی اور مسالک الممالک استخری کی۔ پھر اس کے بعد احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم المقدسی کی، احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم المقدسی کی۔ پھر اس کے بعد کتاب الکیمیاء جابر بن حیان کی، کتاب الکیمیاء جابر بن حیان کی، الحاوی فی الطب ابو بکر الرازی کی، الحاوی فی الطب ابو بکر الرازی کی، کتاب الجبر والمقابلہ، یہ کتاب بھی پوچھی جاتی ہے، خوارزمی کی، کتاب الجبر والمقابلہ خوارزمی کی، تقویم البلدان بھی ان کی مشہور کتاب ہے، خوارزمی کی تقویم البلدان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میزان الحکمہ ابن الہیثم کی، میزان الحکمہ ابن الہیثم کی۔ پھر اس کے بعد عصر عباسی میں سے کچھ لوگ جیسے حماد الراویہ معلقات کے راوی ہیں اور معلقات کو جمع کرنے والے ہیں۔ حماد الراویہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اول من جمع السبع الطوال، یا اول من جمع المعلقات، کہ وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے معلقات کو جمع کیا۔ پھر اس کے بعد مفضلیات مفضل الضبی کی، مفضلیات مفضل الضبی کی، جمہرت و اشعار العرب ابن ابی الخطاب کی، جمہرت و اشعار العرب کس کی ہے؟ ابن ابی الخطاب کی۔ اب عصر اندلسی میں سے کچھ چیزیں ہوں گی، جیسے قصائد السلطانیات والہاشمیات کس کے ہیں؟ ابن دراج القسطلی کی، قصائد السلطانیات والہاشمیات کس کے ہیں؟ ابن دراج القسطلی کی۔ الرسالہ ہزلیہ والرسالہ الجدیہ ابن زیدون کا ہے، الرسالہ الہزلیہ، الرسالہ الجدیہ، رسالۃ الاستیتاب بھی لکھ لیں، یہ دو ہی کافی ہیں، الرسالۃ الہزلیہ والرسالہ الجدیہ ابن زیدون۔ الذخیرۃ فی محاسن اہل الجزیرہ کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، الذخیرۃ ابن بسام کی، نام نہیں لکھا میں نے، الذخیرۃ فی محاسن اہل الجزیرہ ابن بسام کی۔ تاریخ البربر، وہی بات جو میں نے بتائی، دیوان المبتدا والخبر جو آپ کی ان کی ہے، ابن خلدون کی کتاب ہے، پورا نام اس کا آپ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ طبقات الامم مشہور کتاب، سعید الاندلسی کی، طبقات الامم سعید الاندلسی کی۔ المحکم ابن سیدہ الاندلسی، ایک ہے ابن سیدہ اور آگے آئے گا ابن سید الناس۔ ابن سیدہ جو ہیں وہ آپ کے عصر اندلسی کے ہیں اور ابن سید الناس جو ہیں وہ آپ کے عصر عثمانی کے ہیں، ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو المحکم کس کی ہے؟ ابن سیدہ الاندلسی کی۔ نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق ادریسی کی، نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق ادریسی کی۔ پھر اس کے بعد رحالہ ٹریولر ابن بطوطہ کی، ابن بطوطہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار۔ ابن بطوطہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الامصار۔ اسی طریقے سے ابن جبیر الاندلسی کی کتاب کا نام ہے الرحلۃ الی الشرق، الرحلۃ الی الشرق۔ معجم مستعجم ابو عبید البکری کی، معجم مستعجم ابو عبید البکری کی۔ نخبۃ الاذہان فی عجائب البلدان ابو حامد المازنی کی، نخبۃ الاذہان فی عجائب البلدان ابو حامد المازنی کی۔ پھر اس کے بعد حی ابن اقوان ابن طفیل کی، اور عصر حدیث میں حی ابن اقوان احمد امین کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حی ابن اقوان ابن طفیل کی۔ پھر اس کے بعد تحافت التحافت، تو تحافت الفلاسفہ جو ابو حامد الغزالی کی کتاب تھی اس کا رد کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے ابن رشد نے، جس کا نام ہے تحافت التحافت۔ اسی طریقے سے کلیات ہے ابن رشد کی، کلیات ہے ابن رشد کی۔ الاحاطہ فی اخبار غرناطہ لسان الدین ابن خطیب الاندلسی کی، الاحاطہ فی اخبار غرناطہ لسان الدین ابن الخطیب الاندلسی کی۔
کتاب الفلاح ابن العوام کی، کتاب الفلاح ابن العوام کی، التصریف لمن عجز عن التالیف ابو القاسم الزہراوی کی، التصریف لمن عجز عن التالیف ابو القاسم الزہراوی کی، ممحصات یہ قصائد کو کہا جاتا ہے کس کے؟ ابن عبد ربہ کے، الممحصات یہ قصائد کو کہا جاتا ہے کس کے؟ ابن عبد ربہ کے، رسالۃ التواب والزواب ابن شہید الاندلسی، رسالۃ التواب والزواب ابن شہید الاندلسی، طوق الحمامہ ابن حزم الاندلسی، طوق الحمامہ ابن حزم الاندلسی، جمہرۃ النسب ابن حزم الاندلسی، ابن حزم الاندلسی، المحرہ بالآثار ابن حزم الاندلسی۔ یہ تینوں کتابیں ان کی مشہور ہیں، اور نیچے ایک اور بھی کتاب ہے، ٹھیک ہے، طوق الحمامہ، جمہرۃ النسب، المحلہ بالآثار، اور الفصل فی الملل والاہواء والنحل ابن حزم الاندلسی، اور سراج الملوک ابو بکر الطرطوشی کی ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ کا عصر مملوکی، ٹھیک ہے، جب عباسی خلافت ختم ہوئی اس کے بعد کا جو پورا دور سمجھا جاتا ہے وہ عصر مملوکی کا سمجھا جاتا ہے، اور اس عصر کو عصر انحطاط کہا جاتا ہے، جہاں پر لغت کو اتنا فروغ نہ ملا اور شعر ادب کو اتنا پروان چڑھنے کا موقع نہ ملا۔ تو المستطرف فی کل فن مستظرف، شہاب الدین الابشہی، تاریخ الخلفاء اہم کتاب، تاریخ الخلفاء جلال الدین السیوطی، تاریخ الخلفاء جلال الدین السیوطی، ان کی اگلی کتاب تحفۃ المجالس و نزہۃ المجالس جلال الدین السیوطی، نہایت العرب فی فنون العرب، نہایت العرب فی فنون العرب شہاب الدین النویری، اہم کتاب یہ والی، مسالک الابصار فی ممالک الامصار ابن فضل اللہ العمری، ابن فضل اللہ العمری، مسالک الابصار فی ممالک الامصار، صبح العاشا فی صنعت الانشاء القلقشندی، صبح العاشا فی صنعت الانشاء القلقشندی، نسیم الصبا بدر الدین الحلبی، نسیم الصبا بدر الدین الحلبی، خبایا الزوایا شہاب الدین الخفاجی، خبایا الزوایا شہاب الدین الخفاجی، خزانۃ الادب و لب لسان العرب عبد القادر البغدادی، یہ کتاب اتنا خزانۃ الادب کر کے پوچھا جا سکتا ہے، خزانۃ الادب عبد القادر البغدادی، اور مجھے یاد ہے کہیں نہ کہیں پوچھا ضرور گیا ہے، یہ کتاب ہو گئی۔ وفیات العیان ابن خلکان کی، جن کا نام ہے شمس الدین ابو العباس احمد ابن محمد الفخری، ابن طباطبا چونکہ نقد میں مشہور ہیں، ان کی کتاب ہے الفخری فی الآداب السلطانیہ والدول الاسلامیہ، المختصر فی تاریخ البشر ابو الفدا کی، المختصر فی تاریخ البشر ابو الفدا کی، کشف الظنون فی اسامی الکتب والفنون کس کی ہے؟ حاجی خلیفہ کی، ٹھیک ہے، مصطفیٰ بن عبداللہ جن کا نام ہے یاسر مملوکی کے ہیں۔ عیون الاثر، عیون الاخبار کس کی ہے؟ ابن قتیبہ کی۔ عیون الاثر ابن سید الناس کی، میں نے پیچھے بتایا المحکم تھی ابن سیدہ الاندلسی کی، وہ اندلسی ہیں، اور ابن سید الناس عثمانی ہیں، جن کی کتاب ہے عیون الاثر۔ شرح بخاری، بخاری کی مشہور شرح قسطلانی کی، جس کا نام ہے ارشاد الساری، بخاری کی مشہور شرح قسطلانی کی جس کا نام ہے ارشاد الساری۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر کی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر کی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی۔ پھر اس کے بعد اقتضاء الصراط المستقیم ابن تیمیہ کی، اقتضاء الصراط المستقیم، اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان ابن قیم الجوزیہ کی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بدائع الفوائد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، الکواکب الدریہ المناوی کی، حیات الحیوان، کتاب الحیوان کس کی ہے؟ الحیوان صرف جاہز کی، جبکہ حیات الحیوان محمد بن موسیٰ الدمیری کی، حیات الحیوان محمد بن موسیٰ الدمیری کی۔ الفتح المبین فی مدح الامین عائشہ الباؤنیہ، الفتح المبین فی مدح الامین عائشہ الباؤنیہ۔ پھر اس کے بعد الارتقیات والناصریات صفی الدین الحلی، ٹھیک ہے، الارتقیات والناصریات صفی الدین الحلی۔ اس کے بعد قصیدۃ البردہ الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ، یہ پورا نام ہے ان کا۔ قصیدۃ البردہ کس کا ہے؟ البوصیری کا، البوصیری کا۔ اور اسی طریقے سے قدیم میں کس کا ہے؟ وہ ہے آپ کا قصیدۃ البردہ کعب بن زہیر کا۔ اور اسی طریقے سے احمد شوقی کے قصیدہ جو ہے اس کا نام ہے نہج البردہ، نہج البردہ۔ تو قصیدۃ البردہ قدیم میں ہے کعب بن زہیر کا،
اور بیچ میں مدھ میں ہے آپ کا بوسیری کا، اور احمد شوقی نے بھی کچھ لکھا ہے انہی انداز میں جس کا نام ہے نہج البردہ۔ ثمرات الاوراق ابن حجہ الحموی، ثمرات الاوراق ابن حجہ الحموی، بلوغ العمل فی فن الزجر ابن حجہ الحموی، الحضرۃ الانسیہ فی الرحلۃ القدسیہ عبد الغنی النابلسی، عبد الغنی النابلسی، اور کچھ دوسری کتابیں، الالفیۃ الطیبہ ابن سینا کی، الالفیۃ الطیبہ ابن سینا کی، اصلاح المنطق ابن سکیت کی، العالام، یہ مشہور کتاب، العالام خیر الدین الزرکلی کی، ایام العرب اسمعی کی، ایام العرب اسمعی کی، اصابعنا التي تخترق سہیل ادریس کی، اصابعنا التي تخترق سہیل ادریس کی، التاریخ الکبیر البخاری کی، التاریخ الکبیر البخاری کی، جامع العلوم والحکم ابن رجب الحنبلی، جامع العلوم والحکم ابن رجب الحنبلی، رباعیات عمر الخیام، رباعیات عمر الخیام، الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ، الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ، عبد القاہر الجرجانی کی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ابو العلا المعری کی 3 کتابیں، معجزۃ احمد، ذکر حبیب، عبث الولید، ٹھیک ہے، معجزۃ احمد، ذکر حبیب، عبث الولید، یہ تینوں کی تینوں کتابیں آپ کی ہیں ابو العلا المعری کی۔ اس کے بعد کتاب الام امام شافعی کی، اخبار الاخیار فی احوال الابرار، یہ انڈین میں سے ہیں، عبد الحق الدہلوی کی، عبد الحق محدث الدہلوی کی، اخبار الاخیار فی احوال الابرار۔ کتاب البدی ابن الموتس کی، کتاب البدی ابن موتس کی، رجال الہند والسندھ اطہر المبارک فوری، رجال الہند والسندھ اطہر المبارک فوری، الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند عبد الحی الحسنی، رسالۃ الغفران ابو العلا المعری، تحفۃ المجاہدین فی بعض احوال البرتغالیین زین الدین المخدوم الصغیر، حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ الدہلوی، مدارج النبوہ عبد الحق الدہلوی، فتوح الغیب عبد القادر الجرجانی، سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان غلام علی آزاد البلغرامی، الشمس البازغہ فی الحکمہ ملا محمود جونفری، الہدیۃ السعیدیہ فی الحکم الطبیعیہ فضل حق خیرآبادی، ابجد العلوم النواب صدائق صدیق حسن خان، نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنوازر، عبد الحی الحسنی کی، الاعلام بمن فی الہند من العالم، یہ 2 کتابوں کے نام ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کی ان کی بائیوگرافی میں، الاعلام بمن فی الہند من العالم عبد الحی الحسنی کی، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ابو الحسن علی الندوی کی، ریاض الفیض فیض الحسن السہارنپوری کی جو کہ آپ کی معلقات کی شرح ہے۔ اس کے بعد تفسیر الجلالین 2 لوگوں نے لکھی ہے، جلال الدین المحلی، جلال الدین السیوطی، جلال الدین محلی اور جلال الدین السیوطی۔ زمخشری کی جو کتاب کشاف ہم نے پڑھی اس کا پورا نام الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التنزیل۔ التفسیر الکبیر جس کا نام مفاتیح الغیب بھی ہے، کس کی ہے تفسیر الکبیر؟ امام رازی کی۔ تفسیر المنار رشید رضا کی، تفسیر المنار رشید رضا کی، فی ظلال القرآن سید قطب کی، فی ظلال القرآن سید قطب کی، اضواء البیان شنقیطی کی، یہ ساری تفسیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ فتح القدیر شوکانی کی، فتح البیان فی مقاصد القرآن صدیق حسن خان قنوجی کی، روح المعانی آلوسی کی، صفوۃ التفاسیر الصابونی کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تحفۃ الاخیار حاجی خلیفہ کی، تحفۃ الاخیار حاجی خلیفہ کی، حاجی خلیفہ کی ایک اور مشہور کتاب ہم کون سی پڑھتے ہیں؟ کشف الظنون، اشعار الملوک ابن الموتس کی، الملل والنحل ابو الفتح الشہرستانی کی، الملل والنحل ابو الفتح الشہرستانی کی، اور اسی کی کتاب ہے الفصائل فی الملل والاہواء والنحل ابن حزم کی، المسائل والعلل فی المذاہب والملل المسعودی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسرار الحکمہ ابن سینا کی، شفاء العلیل ابن قیم الجوزیہ کی، الحکمۃ الخالدہ ابن مسکوی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الحکمۃ الالہیہ یعقوب الصروف کی، اور حکمت الالہیہ جو آپ کی بیان کی جاتی ہے آپ کے فضل حق الخیر آبادی کی، ٹھیک ہے، فضل حق الخیر آبادی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ کتابیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے، اور انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 اور پارٹ 3، یعنی پارٹ 2 تو یہ ہے ہی، پارٹ 3 اور پارٹ 4 بھی آپ کے سامنے ضرور آئے گا، تاکہ کتابوں کے کوشچن میں آپ نہ پھنس سکیں اور اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں، اور کہیں کا بھی کوشچن ہو، چاہے ایم اے کا ہو، چاہے بی اے کا ہو، چاہے پی ایچ ڈی کا ہو یا یو جی سی کا ہو، اور آپ اچھے طریقے سے حل کر پائیں انشاءاللہ۔ تو آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا
بہت بہت شکریہ، شکراً جزیلا۔